اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 47 ہے، 47، اور ترجمہ یہ ہے: ابراہیم نے کہا سلام علیک، آپ پر سلامتی ہو، میں عنقریب آپ کے لیے اپنے رب سے مغفرت کی دعا کروں گا، میرا رب مجھ پر بہت مہربان ہے، ہمیشہ سے مہربان ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو تذکرہ چل رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعوت پیش کی اپنے والد محترم کو، انتہائی ادب کے ساتھ، انتہائی احترام کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ اسلام کی دعوت پیش کی، سچائی کی دعوت پیش کی، توحید کی دعوت پیش کی، مگر اس کے بدلے میں جو ان کے والد آزر تھے وہ انتہائی ناراض ہو گئے، غضبناک، اور بہت بری طریقے سے ان کو ڈانٹا اور کہا کہ تم ہمارے معبودوں سے برگشتہ ہو گئے، تمہاری ہمت کیسے ہو گئی کہ تم ہمارے معبودوں کے خلاف جاؤ، اور تمہاری ہمت کیسے ہو گئی کہ تم یہ باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ دو۔ اور جب اس طریقے سے انہوں نے سختی سے بات کی اور پھر دھمکی دی کہ اگر تم اپنی اس دعوت سے باز نہ آئے، بلکہ جو تم یہ اس حرکت کر رہے ہو اگر اس سے باز نہ آئے اور دوبارہ ہمارے اسی طرح سے معبودوں کی پوجا کرو جیسے ہم کرتے ہیں اور ہمارے باپ دادا کرتے چلے آ رہے ہیں، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں پتھر سے مار مار کر تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ اور اس کے بعد کہا کہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے جاؤ یہاں سے اگر تمہیں اپنی اسی روش پر باقی رہنا ہے۔ تو یہ تو سب آیت نمبر 46 کی بات تھی، یعنی اس سے پہلے کی جو تفسیر تھی اس میں یہ بات پوری تفصیل کے ساتھ میں گزر چکی ہے۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ اس کے باپ، اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک دن کی بات نہیں ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مسلسل دعوت ہے، پیہم دعوت ہے، اور اس کے بعد اب یہاں پر اس کا کنکلوژن پیش کر دیا گیا ہے کہ آخرکار انہوں نے یہی کہہ دیا کہ اب ہم تمہیں مار ڈالیں گے یا تم ہمیشہ کے لیے ہم کو چھوڑ کے چلے جاؤ۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے جب اس بات کو سنا تو کیا کہہ سکتے ہیں، انہوں نے کہا سلام علیکم۔ یہ کون سا سلام ہے؟ اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے سامنے والا شخص ضد پر آمادہ ہے، ہٹ دھرمی پر آمادہ ہے اور بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو پھر جاہلوں سے بحث مت کرو۔ مومنین کی صفت جو بیان کی گئی ہے وہ یہ بھی ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے مخاطب ہو جاتے ہیں، جاہل ان سے بھڑ جاتے ہیں تو وہ ان کو سلام کر لیتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے۔ جاہلوں سے کون کشتی لڑے، جاہلوں سے کون باتیں کریں، پتہ نہیں وہ اپنی بات میں کیا سے کیا کہہ جائے، اور پھر اس بات کو سمجھنے کی ان کے اندر صلاحیت بھی نہیں ہے۔ اس لیے جب آپ دیکھ لیں کہ سامنے والا ضد پر ہے، ہٹ دھرمی پر ہے، تو پھر اس سے بحث نہ کریں، خاموش ہو جائیں۔ کبھی کبھی خاموشی میں بھی جیت ہوتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا سلام علیک، آپ پر سلامتی ہو۔ کتنے پیارے الفاظ ہیں یہ۔ میں عنقریب آپ کے لیے اپنے رب سے دعا کرتا رہوں گا، میں یہ دعا کرتا رہوں گا۔ حضرت ابراہیم کو امید تھی کہ شاید میرے والد آج نہیں تو کل ایمان لے آئیں، اس کے بعد ایمان لے آئیں، شاید کہ ان کی آنکھیں کھل جائیں، شاید کہ حق پر اس بات کو وہ تسلیم کر لیں، مان لیں۔ اس لیے انہوں نے وعدہ کیا اپنے باپ سے، آزر سے، کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا۔ اس کے بعد پھر وہ یہاں سے چھوڑ کر چلے گئے، اپنے شہر کو چھوڑ دیا انہوں نے، اور اس کے بعد وہ چلے گئے مصر کی طرف چلے گئے، پھر ملک شام کی طرف چلے گئے، پھر ان کی اولادیں بھی ہوئی۔ تب تک وہ دعا کرتے رہتے تھے، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ سورہ ابراہیم میں تذکرہ کیا گیا، پروردگار میری مغفرت کر دے، میرے والد کی مغفرت کر دے اور مومنین کی مغفرت کر دے قیامت کے دن۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ امید تھی کہ آزر شاید اب ایمان لے آئے، اب ایمان لے آئے، اب اس کی آنکھیں کھل جائیں، اس کا دل شاید حق بات قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ مگر جب ابراہیم نے دیکھ لیا کہ یہ اب ایمان لانے والا نہیں ہے اور بالکل مشرک ہے اور اس نے طے کر رکھا ہے کہ ہمارا خاتمہ اسی شرک پر ہو، بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، تو پھر وہ اس سے باز آ گئے۔ چنانچہ
پہلے تو انہوں نے جیسا کہ سورہ شعراء کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی، اور جیسے سورہ ابراہیم میں بھی ہم نے بیان کیا، سورہ شعراء میں کہا گیا وَجَعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ نَعِيمٍ، اے میرے پروردگار مجھے جنت بیش بہا جنت، ہمیشہ ہمیش کی نعمتوں والی جنت کا مجھے وارث بنا دے۔ وَاغْفِرْ لِأَبِي، اے میرے پروردگار میرے والد کی تو مغفرت کر دے، انہو کان من الضالین، وہ ابھی تک گمراہوں میں پڑا ہوا ہے۔ ولا تخزنی یوم یبعثون، اور اے میرے پروردگار مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کر، سب کے سامنے ابراہیم کے باپ کو جہنم دی جائے، جہنم میں ڈھکیلا جائے، میرے پروردگار میں کیسے دیکھوں گا، کیسے برداشت کروں گا؟ اے میرے پروردگار قیامت کے رسوائی سے مجھے بچا لے، مجھے ذلت سے بچا لے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے دعا کی۔ قرآن پاک نے اس بات کو بہت واضح انداز میں بیان کیا ہے۔ سورہ توبہ کے اندر ہم پوری آیتیں آپ کے سامنے پڑھتے ہیں۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 ہے، 113 اور 114 یہ دونوں آیتیں سننے کی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نبی کے لیے اجازت نہیں ہے اور مومنین کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ پھر سے سنیے، نبی کے لیے اور مومنین کے لیے اجازت نہیں ہے، ان کے لیے اجازت نہیں ہے، ان کو جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، چاہے وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، جبکہ ان کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ سب جہنم میں جانے والے ہیں۔ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ، اور ابراہیم کا جو استغفار تھا اپنے باپ کے لیے، إِلَّا مَوْعِدَةٍ وَعْدَهَا إِيَّاهُ، وہ ایک وعدہ انہوں نے کیا تھا اپنے باپ سے، اس کو پورا کرنے کے لیے تھا۔ یعنی جیسے سورہ مریم میں ذکر کیا گیا نا کہ جب ابراہیم علیہ السلام جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا، اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ تو ابراہیم کا جو استغفار تھا اپنے باپ کے لیے، وہ ایک وعدہ انہوں نے کیا تھا، اس وعدے کے لیے تھا۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ، لیکن جب یہ پتہ چلا ابراہیم کو، جب ان کے سامنے یہ بات روشن ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تَبَرَّأَ مِنْهُ، تو وہ اس سے بری ہو گئے، وہ اس سے بالکل دور ہو گئے۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم بہت آہو بکا کرنے والا اور بڑا بردبار تھا۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے وضاحت کر دی کہ پہلی بات، کسی مومن کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر لکھا ہے کہ ایک مسلمان کسی غیر مسلم کے تجہیز و تکفین میں شریک ہو سکتا ہے، اس کی تعزیت کر سکتا ہے، لیکن وہ اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتا۔ دعائے مغفرت کرنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جن کا خاتمہ بھی شرک پر ہوا ہے۔ شرک کرتے کرتے جو لوگ مر گئے ہیں، شرک پر بغیر توبہ کیے، اسی شرک پر جن کا انتقال ہوا ہے، تو کسی مومن کے لیے یہ اجازت نہیں ہے وہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اور ابراہیم نے جو یہ دعا کی تھی، وہ ایک وعدہ انہوں نے کیا تھا، اس کو انہوں نے پورا کیا۔ اچھا، ہمیں ایک اور بات بتا دیں، یہاں پر بخاری شریف کے اندر بابو مناقب الانبیاء میں جو تذکرہ کیا گیا ہے، احادیث الانبیاء میں جو تذکرہ کیا گیا ہے، بخاری شریف کا پورا باب ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے یہ عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، قیامت کے دن اب میرے باپ کو تو جہنم کا عذاب دے گا، سارے لوگ دیکھیں گے تو یہ ایک رسوائی ہے، ذلت ہوگی، تو پروردگار اس ذلت سے بچا لے۔ تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے وہاں پر بھی مغفرت کی دعا کی، اللہ سے معافی مانگی کہ میرے پروردگار میرے باپ کو معاف کر دے، لیکن اللہ نے کہا ابراہیم اپنے پیروں کے نیچے دیکھو۔ اب ابراہیم جو نظر ڈالتے ہیں اپنے پیروں کے نیچے تو دیکھتے ہیں کہ ایک گندگی میں لپٹا ہوا بجو سا پڑا ہوا ہے اور فرشتے اس کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک رہے ہیں۔ تو ابراہیم کے والد کی جو آزر تھے، ان کی شکل وہاں پر ایک بجو کی سی کر دی گئی اور ان کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا گیا۔ اس طرح ابراہیم کے باپ آزر کی جو رسوائی ہوتی، ابراہیم علیہ السلام کی جو ذلت ہوتی، رسوائی ہوتی، اس سے اللہ نے ان کو بچا لیا، لیکن ان کو جہنم میں پھینکا گیا۔
معلوم یہ ہوا کہ شرک پر اگر کوئی بھی مر جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ من یشرک باللہ، جو بھی شرک پر شرک کرنے والا ہے تو پھر اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، اور یہ کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے، جنت کا دروازہ اس کے لیے بند ہے اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، اور کوئی اس کی سفارش نہیں کرے گا، اس کی مدد نہیں کرے گا۔ تو اس شرک سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو چاہتے ہیں کہ ان کی مغفرت کر دی جائے، لیکن چونکہ وہ شرک پر مر رہا ہے لہذا اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ تو شرک ابراہیم باپ کی، جو نبی ہیں، نبی کے باپ کی بھی مغفرت نہیں ہے، نبی کے بیٹے کی مغفرت نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے کہا لیکن نہیں، یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ تمہارے اہل و عیال میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال نیک نہیں ہیں۔ لہذا نبی کا بیٹا ہے، سگا بیٹا، حقیقی بیٹا ہے، لیکن وہ جہنم میں جا رہا ہے کیونکہ شرک کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ آدمی مرنے سے پہلے پہلے توبہ کر لے، اور اگر شرک کرتے ہوئے مر گیا تو اس کی کوئی بخشش نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں شرک کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اس سے دور رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔